بڑی قربانی پر اللہ نے انہیں دنیا کے ملک چلانا سکھایا، وہ چلائے کیوں؟ زندگیوں میں اس کو صلاحیت آئیں کہ معمولی دعوت کی من کو معمولی نہ سمجھو. جب یہ امت دعوت کی محنت کے ساتھ چل رہی تھی تو اللہ نے اس کی زندگی میں اس بات پیدا فرمایا، دنیا کے قوموں کو چلانے کی بات. اور اللہ نے دنیا کی قومیں اس کے حوالے کی اور دنیا اس کے قدموں میں ڈالی. اور جب مسلمان نے نبی والی محنت کو، دعوت کری محنت کو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے جذبے کو ختم کیا تو اس کے ہاتھوں سے دنیا دی گئی اور یہ دنیا کے قوموں کا غلام بن گیا. جو مسلمان دنیا کی قوموں کو زندگی سکھاتا تھا اور ایک زندگی دے رہا تھا، مجھے پا کر اس کا وہ مبارک اور پاکیزہ زندگی اس نے دنیا کی انسانوں کی زندگی دی ہے. یہ ممتا نہیں ہے، یہ دینے والا نہیں ہے، یہ تو دینے والا ہے. یہ تو دنیا کے تمام انسانوں کی جتنی معاشرت اور طریقے ہیں ان سب کے بارے میں کہہ رہے غلط ہیں. یہ تمہاری زندگی بننے کا راستہ نہیں ہے. تمہاری زندگی بننے کا راستہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. وہ زندگی کے ساتھ مسلمان حضور والے زندگی دینے والا تھا. آج ہم نے دینا چھوڑ دیا تو ہم لینا شروع کیا. دنیا کی ایسی ننگی قومیں ان کی طریقہ کے اندر ایسے فیشن ہے جو ہمارے بچے انتظار کر رہے ہیں. اس کی ہیں کہاں سے آئے گی؟ جو زندگی انسان کو ننگا کرتی ہے اور جو زندگی انسان کو بے حیا، بے شرم کر دیتی ہے وہ زندگی ہم نے اختیار کی ہے. اور جب آدمی میں بے حیا، بے شرمی آتی ہے تو بھی آدمی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا. بے حیا لڑکا ماں باپ کے سامنے غصہ کرنے میں پرواہ نہیں کرے گا. یہ ہے بے شرم. زندگی میں بڑھاپے اختیار کسی بے شرم بن گیا ہے. آج کل کی جتنی زندگی کر رہا ہے اور دشمن اور شیطان دنیا میں جتنی زندگی گزارنے کے طریقے، دیواروں میں، کھانے میں، پینے میں، کمانے میں، جتنے طریقے دنیا میں چلا رہا ہے وہ طریقے سب کے سب انسانوں کو بے حیا، بے شرم بنانے والے طریقے ہیں. جب آدمی بے حیا، بے شرم بن جاتا ہے پھر ہر چیز کر دیتا ہے. حیا آدمی کو روکتی ہے غلط کام کرنے سے. آج مسلمان کر کے میں ایسا نہیں کروں گا، لوگ کیا کہیں گے؟ ہاں یہ زندگی سیکھنے کا راستہ ہے. جماعت کی محنت جو ہے نا، یہ جماعت کی محنت کسی کی محنت نہیں تو حضور کی محنت ہے. اس محنت پر اللہ کے نبی لے کر آئے اور جس محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی اس محنت پر اپنے آپ کو کرے گا اور نبی والی زندگی کو اختیار کرے گا، اللہ اسے دنیا میں عزت کی زندگی دے گا. اس دنیا کی کمیاں کو اس کے قدموں میں ڈالے گا. دنیا کی قوموں کا اللہ اس کے امام بنائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی بات دنیا میں چلائے گا. اور اللہ تعالیٰ شانو اسے پرسکون زندگی دے گا. اور اپنی برکتوں کے دروازے اپنی بندوں کے لیے کھول دے گا دنیا میں. اور یہ زندگی اور یہ محنت کرتے کرتے جو بنے گا وہ موت کے بعد ہمیشہ کی راحت و آرام کا خدا انتظام کر دے گا. آج ہم تو اب یہ نہیں سوچتے کہ اس محنت سے ہمیں کیا ملے گا، کیا جا رہا اور کیا مل رہا ہے. یہ سوچو دنیا کمینہ کی محنت چاہتے ہیں جن کی راحت قربان ہو رہی ہے اور دنیا کی محنت چند گھنٹوں کی چاہتیں قربان ہو رہی ہیں.
اس پر اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیشہ کی چاہتیں پوری کرے گا اور ہمیشہ کی راحت دے گا. اور اللہ تعالیٰ شانو وہ زندگی دے گا اور وہ نعمتیں دے گا جو دنیا کے کسی انسان نے کبھی سوچی نہیں ہوگی. اور دنیا میں اللہ عزت کی زندگی دے گا اور اللہ تعالیٰ ہر موقع کی رہبری کرے گا. ہمارے گھروں کو تو اللہ جنت کا نمونہ بنا. یہ کوئی زندگی ہے جن میں کہ گھروں میں کسی کی کوئی ہمدردی نہیں ہے. ہر ایک افراد پرست ہے. اپنی سوچتا ہے بنے گرم کھا مرے. دوسرے کا کوئی خیال نہیں ہے. یہ کوئی زندگی ہے. وہ زندگی ہے جس گھر کے احمد کا اندر کا جذبہ یہ ہو میں سب کو راحت پہنچاؤں, میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. میں دنیا کے انسانوں کے لیے ان کا ہمدرد کروں. ہماری زندگی میں کیا ہو رہا ہے, ہم کیا زندگی گزار رہے ہیں, ہماری زندگی سے لوگوں کو کیا نفع پہنچ رہا ہے, اور دنیا میں ہمارے گھروں پر کیا پھیل رہا ہے. سوچے سوچنے کے لیے ایک رمضان کے مہینے میں مسلمان اللہ کے لیے کھانا چھوڑتا ہے, آگے پیچھے رکھتا ہے کھانا پینا. تو اللہ تعالیٰ اس پر یہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کے لیے. میں اپنے بندوں اپنے بندے کی اس قربانی پر میں خود اپنے آپ کو دے دوں گا, میں دوں گا. تو اللہ کے راستے میں جو آدمی نکل کر اپنی گھر کی تمام راحت و آرام کو چھوڑ جائے, میں اس لیے کہ اللہ کا دین دنیا میں لکھا ہو, دنیا کے انسان جہنم سے بچ جائیں. میرے بھائیوں, دنیا کے انسانوں کا مسئلہ دنیا کا نہیں ہے, اور یہ مسائل تو مسائل نہیں ہے. مسائل تو موت کے بعد شروع ہوں گے. موت کے بعد شروع ہوں گے. اور مرنے کے بعد کی ابدی زندگی ہے, اور اس ابدی زندگی میں کون باتیں بند کرتا ہے. ابدی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ شانو اپنے بندوں سے قرآن پاک میں کہہ رہا ہے, سارے اور میرے بندوں دوڑو اللہ کی مقصد کی طرف, اور اللہ کی جنت کی طرف, جو جنت تمہارے اللہ نے بنائی ہے, جہاں اللہ تمہیں ہمیشہ کی نعمتیں دے گا اور تمہاری دل کی چاہتوں کو پورا کرے گا, جہاں تمہیں موت نہیں آئے گی, جہاں تمہیں بیمار ہونا نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, جہاں اللہ تمہیں ہمیشہ کی جوانی دے گا. دنیا میں تو آدمی جوان نہیں رہ سکتا, کوشش تو بہت کرتا ہے. ہاں 60 سال کا بوڑھا اپنے چہرے کو صاف کر کے اس دن چاہتا ہے کہ میں جوان ہوں. لیکن کبھی نہیں سوچتا کہ میں میرے چہرے پر اس کا جو چلا رہا ہوں, میں اپنے نبی کے دل پر اس کا چلا رہا ہوں, میں اپنے نبی کے دل پر چلا رہا ہوں, میرے نبی کو میں تکلیف پہنچا رہا ہوں. میرے نبی کی سنت, جس نبی نے یہ کہا ہو کہ جو میری سنت کو زندہ کرتا ہے اس کا مجھ کو زندہ کیا. یہ ہمارا حال ہے, ہمارے دل مر چکے ہیں. اور
تو فوراً کیا کرے گا؟ جو نبی کی سنتوں کو پائمال کر کے بنے گا وہ نبی کو کہاں پہ چلے گا قبر میں؟ سوچنے کی بات ہے. شیطان نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کو بہت اچھا ہوگا اور باقی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے نبی کے طریقے سے گزر رہی ہے. اللہ کے ہم نکلو. جس محنت سے اللہ نے صحابہ کو دین دیا، ایمان دیا، اخلاق دیے، ہاں اپنی ذات عالی کا تعلق دیا، اس محنت کے نتیجے میں صحابہ نے اللہ کی براہ راست مدد دیکھی اور مدد حاصل کی ہے. اس محنت کے نتیجے میں سمندروں کو مسخر کیا اللہ نے، ہواؤں کو مسخر کیا. ہم دنیا میں اللہ نے مسلمان بنایا ہے، ایمان والا بنایا ہے، نبی کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ کا بہت بڑا ہمارا احسان اور کرم ہے اور اللہ ہمیں بہت کچھ دینا چاہتا ہے. لیکن اللہ سے لینے کا راستہ دنیا کے نافرمانوں کا راستہ نہیں ہے. دنیا کے پیچھے اور دنیا کے لیے آج کے خدا کے احکام چھوڑے اور اللہ کے حکموں کو چھوڑے. اللہ کے یہاں سے یہ لینے کا راستہ نہیں ہے. اللہ سے لینے کا راستہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے طریقے پر، آپ والی محنت پر، آپ والی فکروں پر، آپ والا درد و غم کتنا ہماری زندگی میں پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنا ہمیں عزت دے گا اور یہ حفاظت کا راستہ ہے. صحابہ اور سمجھدار تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم اس دنیا کو اللہ کی قربان کریں گے تو اللہ ہمیں کیا دے گا. صحابہ نے اللہ کے دین کے تقاضوں پر اپنی جان مال کو لگایا اور اتنا لگایا کہ اللہ نے ان کے اس جان مال کے لگانے کو قبول فرما کر صحابہ زندگی بھر کمانے کی محنت کرتے تھے تو اتنی دنیا نہیں ملتی جس کا اللہ نے دین کے خاطر قربانے پر دنیا کی قیمت بنائی. روم اور فارس جو بڑی اس زمانے کی سپر طاقتیں ہیں جو صدیوں سے حکومتیں کر کے پوری دنیا کا مال اور پوری دنیا کے خزانے ان کے ہاتھوں میں تھے. صحابہ نے ایک 23 سال کی زندگی میں نبی کی بات کو مان کر اللہ کے نبی کے اشارے پر اپنی جان کو اللہ کے دین پہ لگایا کہ اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے جڑ جائے. دنیا کے انسان اللہ کو پہچان لیں اور ایمان زندگیوں میں زندہ ہو جائے. اس کے لیے ان جان مال کو اللہ کے نبی کی ہدایت پر لگایا اور اتنا لگایا کہ پھر ان کے پاس اپنے کھانے کا نگاہوں کی پرواہ نہیں کی. لیکن جب وہ اپنا سب کچھ لگا چکے اب اللہ سے کہا گیا تھا اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اب تو اپنے مدت سے ہمیں عطا فرما. تو پھر اللہ تعالیٰ شان نے ان کے لیے اس زمانے کی ان دونوں حکومتوں کے خزانے صدیوں کے خزانے ان کے قدموں میں ڈالے. اور صحابہ نے اس کے آنے پر کچھ یہ نہیں کیا، خوشی نہیں کی بلکہ عمر خان روئے. ہاں کسرا کے خزانے میرے بھائیوں مسجد نبی کے صحن میں لا کر رکھے گئے تو ہمارے فاروق کو رونا شروع کیا. صحابہ نے کہا ہمارا یہ تو خوشی کا دن ہے. اللہ تعالیٰ شانوں نے دنیا کی طاقتوں کو اپنے قدرت سے زیر فرما کر اللہ نے ان کے خزانے ہمارے قدموں میں ڈالے ہیں. سلمان فاروق نے کہا نہیں رونے کی بات ہے، یہی دنیا ہے اور یہی خزانے ہیں جن خزانوں میں رہ کر یہ اللہ کو بھولے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کی زندگی اختیار کیوں ہے اور اس زندگی کی اختیار کرنے پر اللہ نے انہیں ذلیل کیا اور اللہ نے انہیں ہمارا غلام بنایا اور ان کے خزانے اللہ ہمارے قدموں میں ڈالے ہیں. اب یہ مال ہمارے پاس ہمارا کیا ہوگا؟
مال کا نشہ تو بہت خطرناک ہوتا ہے. آج ہمارے اوپر مال کا نشہ ہے. ہم خوش ہو رہے ہیں, مال بہت آ رہا ہے, بنگلے بن رہے ہیں, لیکن کیا کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ کا تعلق جا رہا ہے, اللہ کے دین کا درجہ, نبی کی سنتیں جا رہی ہیں. ایک مسلمان کو جو زندگی گزارنے کے اللہ کے نبی نے بتایا تھا وہ زندگی نکل رہی ہے. آپس میں دشمنیاں پیدا ہو رہی ہیں, بھائی بھائی کا دشمن ہو رہا ہے, اولاد اپنے ماں باپ کے کنٹرول سے باہر نکل رہی ہے, گھروں میں حیائی کی شرمی آ رہی ہے. کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ مال کا نشہ ہے. جو مال کا نشہ ہمیں حقیقت سمجھنے نہیں دیتا ہے. کیسے ہی آ جائے مال, نہ حالات کی کمی ہے, نہ حرام کی کمی ہے, نہ بھائی کو بھائی سے ہمدردی ہے. میرے بھائیوں, یہ ایمان کی محنت ہے, یہ نبی والی محنت ہے. اس محنت کو جب ہم اختیار کریں گے اور اس محنت کے نتیجے میں جب اللہ ہمارے دلوں کی آنکھوں کو کھولے گا اور ہمیں ہدایت کا نور عطا فرماوے گا, تو پھر ہمیں اس نور میں اپنی حقیقت سمجھا دے گا. پھر تمہیں پتا دنیا کی خدا کے نزدیک کیا قیمت ہے. اس دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. اللہ کے قائد نبی نے فرمایا لو کان فی الدنیا تعدل عند اللہ لوجدنا بعوضا ما سقى كافر من عشر تمام. اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کسی نافرمان کو پانی کا حق نہیں دیتے. اگر اللہ کی قیمت ہوتی تو اللہ نافرمانوں کو نہیں دیتا. اور اسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس مسلمان کو, جس ایمان والے کو اس کی نافرمانی کرنے کے بعد نماز چھوڑتا ہے یا حرام کی کمائیاں کر رہا ہے, یہ تمام لائنیں اختیار کیے ہوئے ہیں اور اللہ کو دنیا دے رہا ہے, تو سمجھو کہ اللہ دنیا اسے خوش ہو کر نہیں دے رہا, یہ ٹھیک کے طور دے رہا ہے. استدراج ہے. استدراج ہے, ناراض ہو کر دے رہا. اس لیے دوستوں رونے کی بات ہے. اللہ کے راہ میں چلو, اس دنیا کی کمینہ کے چکروں سے نکل کر اللہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑو گے اور نبی والی محنت میں اپنی جان مان کو لگاؤ گے, اور وہ اعمال جن اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ شان اپنے بندوں کو ایمان دیا کرتا ہے, ایمانی زندگی دیا کرتا ہے, دین کا درد و غم دیا کرتا ہے, وہ اعمال میں جب اپنے آپ کو لگاؤ گے, اس کے نتیجے میں یہ دنیا اور دنیا کی حقیقت اللہ کھول کر پھر اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. اور یہ دنیا مقدر کی طے ہے, جس کے لیے جتنی مقدر کی اللہ نے طے کر رکھی ہے وہ دنیا اس کے ہاتھ میں آئے گی, اور یہ دنیا اس کے لیے رحمت بن کے آئے گی. اگر اس نے اللہ کے نبی والی محنت کو, نبی والی زندگی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اس نے اپنی زندگی گزاری ہوگی, دنیا مقدر کی آتی جائے گی, رحمت بن کر آئے گی, اور اللہ تعالیٰ سے خوش ہو کر دنیا دے گا مقدر کی. اور اگر آپ کی اللہ کی نافرمانی, آج ہمارے ایمان کی اتنی طاقت تھی کہ ہم 5 بجے کی نماز پڑھ کے آئے, ہمارے ایمان کی اتنی طاقت نہیں ہے. اس ایمان کے ساتھ ہم جائیں گے تو کیا ہوگا؟ چھوٹے بن جائیں گے. اور آدمی اپنی طاقت کے اعتبار سے اس بات کا مکلف ہے کہ وہ ایمان جو ایمان صحابہ کا تھا, وہ صحابہ والا ایمان اللہ مجھے دے دے, اس کو مقصد بنا کر اپنی طاقت کے اعتبار سے جیسے صحابہ نے اللہ کے راہ میں نکل کر محنت کی ہے, یہ محنت کرتا رہے گا اور محنت کرتے کرتے مرے گا. اور اگر وہ ایمان کا درجہ نہ بھی ملا تو چونکہ اس نے اپنا مقصد یہ بنا کر اپنی استطاعت کے اعتبار سے محنت اختیار کی ہے, اللہ اسے صحابہ کے الٹ جماعت کے ساتھ اٹھائے گا.
محنت شرط ہے. ایک بچہ حافظ قرآن بننے کی نیت سے اپنی محنت شروع کر دیتا ہے اور مدرسے میں جا کر علم بیٹھتا ہے اور اپنے بس کی کوشش شروع کر دیتا ہے اور علم کرنا شروع کیا. ابھی حافظ قرآن نہیں بن پایا اور موت آ گئی. تو اللہ تعالیٰ شانو اس کی نیت اور اس کے مقصد کی بنیاد پر قیامت کے دن اسے حافظ قرآن کے ساتھ اٹھائے. ہم سب سے دعوت کی محنت یہ کوئی محنت تو رسمی چیز نہیں ہے, یہ تو سب کی ضرورت ہے. ہم سب کی ضرورت ہے. اور جتنا ہی دیندار اپنے آپ کو قرار دے, اس لیے اللہ کے یہاں سے اس ایمان کا مطالبہ ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ الناس سے مراد صحابہ ہیں. صحابہ کا ایمان معیاری ایمان ہے اور یہ ایمان ہم سے مطلوب ہے. اور صحابہ کا ایمان بالغیب تھا. ایمان بالغیب اللہ کی ذات و صفات پر یقین. دن دیکھے ہاں یقین تھا, جنت کا یقین, جہنم کا یقین, اللہ کی کتابوں پر یقین کہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہی ہے صحیح اور وہی ہوگا. اس یقین کے ساتھ چلتے تھے. دنیا کے قوموں کو دیکھ نہیں چلے ہو, تقدیر پر یقین کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہونا ہے. پھر آدمی آپ کے میرے دوستوں کو پریشان نہیں ہوتا حالات سے. کیا حالات لکھے ہیں, اللہ دیکھے آئے ہیں, اللہ کو کرے گا. بیماری اللہ دیکھیے تو بیماری آنی ہے اور موت اپنے اوپر آنی. مسلمان موت سے نہیں ڈرتا, موت اپنے اوپر آئے گی. مسلمان تو اس سے ڈرتا ہے کہ خدا نہ خواستہ میری موت خراب نہ ہو, سوئے خاتمہ نہ ہو میرا, میں دنیا سے ایمان کی حالت میں جاؤں, میں اس حالت میں دنیا سے جاؤں کہ میرا اللہ مجھے خوش ہو. وہ میری ملاقات کو پسند کر رہا ہوں, میں اس کی ملاقات کو پسند کر رہا ہوں. اس حال میں میں دنیا سے جاؤں. ہاں اس کے لیے آج کی دنیا میں نبی والی محنت کرنے کی فکر کرے اور اپنی زندگی میں نبی والی محنت کو جگا دے. ہم نے اپنی زندگی میں ہر چیز کو جگہ دی ہے, کھانے کو, پینے کو, سونے کو, گھومنے کو, شادیوں میں جانے کو, ہر چیز کو جگہ دی ہے. نہیں جگہ دی تو اللہ کے دین کو نہیں دی ہے کہ میں میری زندگی میں میری نبی والی محنت کو جگہ دوں, میں نبی والی محنت کو جگہ دوں. اگر میں اپنے نبی والی محنت کو کرتے کرتے مرا تو میں قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ کھایا جاؤں گا. نبی والی محنت سے نبی والی زندگی ملے گی میرے بھائیوں, باتوں سے نہیں. اللہ کے نام پر جو مار مار کرو اس کا ثواب تو مل جائے گا, لیکن یہ جان یہ انسان کی ذات جہاں لگ رہی ہے اور اس کی وجہ سے اس کو وہی ملے گا جہاں یہ لگ رہا ہے. دنیا کے پیچھے لگ رہا ہے تو دنیا ملے گی, اور دین پر جان لگا رہا ہے تو دین ملے گا. اللہ کا یقین ملے گا, اللہ کا تعلق ملے گا, اللہ کی محبت ملے گی, اللہ ملے گا. اللہ مل گیا, سب مل گیا. آپ کی زندگی میں جگہ دو دین کو اور دین کی محنت کو. اللہ کے پیارے نبی دنیا سے تشریف لے گئے, امت کو دین بھی دے گئے اور دین کی محنت بھی دے کر گئے. اسی کی امت کی فلاح و بہبودی, اس کی عزت و کامیابی اللہ کے دین پر ہے. اللہ کا معیار عزت کا معیار دین ہے. جو جتنا دین کو زندگی میں اختیار کرے گا, تقویٰ پیدا کرے گا زندگی میں, اللہ اس کو اتنی عزت دے گا. مان ویسے کوڑیاں کہ خدا کے یہاں عزت کا معیار نہیں ہے. اور ایسے عزت ملتی ہے, اس سے تو کیلشیم ملتا ہے,
جتنا دنیا پاس آتی اتنا ٹینشن بڑھتا کم نہیں ہوتا. اب دیکھیے دنیا میں ٹینشن دیکھو کہ جن انسانوں نے اپنی زندگی دنیا کے پیچھے ختم کر دی اور مزدور سے دنیا کما لی تو دنیا آنے کے بعد انہیں سکون چین نہیں ملا. ٹینشن شکار ہوئے یہاں تک کہ بہت سنا خودکشیاں کرتی. یہ دنیا اور دنیا کی تمام راز آرام کے سامان میرے پاس ہونے کے باوجود مجھے راحت نہیں ہے, مجھے چین نہیں ہے, سکون نہیں ہے. میری اولاد اور میرے گھر والے میرے کنٹرول میں نہیں ہے. آدمی خودکشی کرتا ہے. خودکشی کرنا ہے میرے دوستوں. جنگل کے لوگ نہیں ہیں آدیواسی, خودکشیاں کر رہے ہیں بڑے بڑے کروڑپتی, خودکشیاں کر رہے ہیں بڑے بڑے کانٹریکٹر, خودکشیاں کر رہے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر, خودکشیاں کر رہے ہیں بڑے بڑے وکیل. وہ کہتے ہیں خودکشیاں. ہاں یاد رکھو, اگر ہم نے اس دنیا کو مقصد بنا کر اسی کے پیچھے پڑے رہے اور اللہ کے دین کو زندگی میں لانے کے لیے اور گھروں میں لانے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھایا تو دنیا کو مقدر کے اللہ دے گا اور اس کے ساتھ اللہ زندگی کو تنگ کر دے گا. جو بھی ہماری اطاعت سے اعراض کرے گا, نماز چھوڑے گا, ہماری یاد سے دور لانے کے لیے ہمارے دین کو سیکھنے سے دور رہے گا اور جو بھی اپنی زندگی کو اپنی خواہشات کی بنیاد پر گزارے گا. جی چاہے مت کھاؤ, جو جی چاہو کھاؤ, ایسا نہیں ہے. مسلمان کو کھانے سے پہلے اللہ کا حکم ہے کہ دیکھ تو حلال کھا, حرام مت کھا. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات, ایمان والو حلال کھاؤ حرام نہیں. اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ حرام نہیں. بازاروں میں خریدو تو حلال کی خرید کر لاؤ, بغیر تحقیق کے مت لاؤ. آج چاکلیٹ بہت سارا ہوتے جب مجھے کرانے کمپنی ہوتے دیکھ تو صحیح تو کیا ہے. ہاں یاد رکھو, خریدو ذرا سوچ سمجھ کے خریدو. حرام کمائی بھی مت کرو, حرام کھانے بھی کھاؤ, اور اپنے بچوں کو حرام کھانے مت کھلاؤ. اپنے بچے جو کچھ کھاتے اس کو نگاہ میں رکھو کیا کھاتے ہیں بچے, انہیں سمجھاؤ یہ مت کھاؤ, یہ نہیں کھانا چاہیے. اور نہ یہ حرام کی کمائیاں اور یہ حرام کے کھانے, یہ میرے دوستوں ہمارے لیے دنیا میں شکایت نہیں. کسی آدمی میں حیا نہیں آتی, شرم نہیں آتی. حرام کی کمائی سے آدمی میں اطاعت کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ میں نماز پڑھوں, میں تہجد پڑھوں, میں خدا کی مخلوق غریبوں کی مدد کروں, ان کے پاس جا کے بیٹھوں. یہ سوچ نہیں آتی. حرام کی کمائیوں سے انسان کی جذبات, حرام کمائی سے گناہوں کی جذبات آتی ہیں. خدا کی جذبات پیدا ہوتے ہیں ہماری اولادوں کی زندگیوں میں. حرام کی کمائی حرام کی نسبت سے نافرمانی کی نافرمانی کے ہی جذبات پیدا ہوں گے. یہ تمہاری بات کو نہیں سنیں گے. کہتے مطلب چھوٹا ہمردر میں تھی, ان کی تربیت کس چیز سے ہوئی ہے. آدمی کروڑپتی بننے کی فکر کرتا ہے لیکن یہ نہیں سوچتا کہ کروڑپتی بن کر میرے گھر میں حرام کمائی آئیں گی. حرام کی کمائی کو میں کیا کروں گا. میرا بھائیوں کہ میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں, لیکن جب تک ایمان کی محنت ندی والی محنت کر کے اپنے دل کو ہم نہیں بنائیں گے,
دل بنانے کی ضرورت ہے. دل ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ ذات و صفات کا یقین آ جائے. دل میں آخرت کا فکر کہ موت کے بعد مجھے آنا ہے, قبر میں جانا ہے, مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے, میری جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے. یہ جب تک اندر نہیں آ جاتا وہاں تک میرے دوستوں آدمی کی زندگی کا صحیح نہیں ہوتا. اور جب تک کہ مسلمان اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لا کر زندگی نہیں گزارے گا, دنیا کے انسانوں کو ہدایت نہیں ملے گی. ہمارے بچوں کو جو کچھ مل رہا ہے وہ ہمارے گھر سے مل رہا ہے. ہمارے گھر میں ہم نے ایمان کا ماحول نہیں بنایا, ہمارے گھر میں ہم نے اپنے نبی کی سنت کا ماحول نہیں بنایا. جو بچہ اپنے باپ کو رات دن نبی کی سنت کے خلاف کی زندگی گزارتا دیکھ رہا ہے, اس بچے میں کیا رہے گا؟ اگر بچہ ماں باپ کو غریبوں کی ہمدردی اور مدد کرنے والا دیکھے گا تو یہ چیز اس میں بھی آئے گی. آپ دیکھیے کہ جو لوگ گھر پر فقیر آتے ہیں اور وہ فقیروں کو ان کو بھیک دیتے ہیں, اور چھوٹے بچے دیکھتے ہیں کہ اماں فقیر آتا ہے تو اماں روپیہ دیتی ہے, 2 روپے دیتی ہے, اور اماں اگر گھر میں ہوتی ہے اور بچہ دروازے پر ہوتا ہے اور فقیر آتا ہے تو دوڑتا ہو جاتا ہے دروازے پر, اماں فقیر روپیہ دے, مانگنے والا ہے. ماں کو دیتا ہو دیکھا ہے, بچہ ماں کو نماز پڑھتا ہو دیکھتا ہے تو ماں سجدہ کرتی ہے تو بھی سجدے میں نزدیک چلا جاتا ہے. گھر کا ماحول ہے. اگر ہمارے لباس سنت کے مطابق ہیں, گھر کی عورتوں کے لباس سنت کے مطابق ہیں, اللہ کے نبی کے کہنے پر ہے, تو ہماری جوان بچیاں اسی زندگی کو اختیار کریں گی. سنت کی بات خود کھانا کھاؤ سنت کے مطابق, خود اپنی زندگی میں نماز کا اہتمام کرو. تو تم اذان سن کے فوراً نماز کے لیے مسجد سے چلنا شروع کرو. ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں ارے ابا اذان کے ساتھ نماز کے لیے آ رہے ہیں, تو یہی بچے میں تو جب پڑے ہوئے ہیں نا, یہی چیز اذان کے ساتھ مسجد میں جانا پڑیں گے. سننا پڑے زندگی اس تبلیغ کی محنت کا مقصد یہ ہے میرے دوستوں, سب سے پہلے ہماری زندگی سنت کی مدد ہے, ہماری زندگی کو ہم مانتے ہیں, ہم اللہ کے بندے بندی زندہ میں سیکھیں, ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اور ہمارا فکر اپنی زندگی والا فکر ہو کہ دنیا میں اللہ کا دین زندہ کیسے ہو, میرے بچوں میں دینداری کیسے آئے, میرے بچے دین کے دین کی محنت کرنے والے کیسے بنے. یہ سوچ فکر جب آدمی میں آتی ہے تو پھر آدمی کی اس فکر پر گھروں کے تمام چیزیں زندہ ہو جاتی ہیں. جب ہمارے گھروں میں کرنے کے کام آ جائیں گے تو ہمارے گھروں سے نہ کرنے کے کام نکل جائیں گے. آج ہمارے گھروں میں چراغ قرآن نہیں ہے, موبائل ہے, وہی دیکھتے رہتے بچوں. ایک زمانہ تھا مسلمان کے گھر سے صبح کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت آتی ہے. آج ماحول صبح سونے کا ہے, بچے بھی سو لیتے ہیں. ہاں مدرسے میں مدرسے انتظار کرتے رہتے ہیں تو اس کا فراغ نہیں آتا. یہ ماما بھی سوئے پڑے ہیں, انہیں بھی فکر نہیں ہے کہ بچے کو وقت مدرسے میں رکھ لے جاؤں. ان بچوں کو گھر میں دین نہیں مل رہا, اخلاق نہیں مل رہے, باپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے دین کو گانے دے رہا ہے, بچے سن رہے ہیں, کیا سیکھیں گے بچے. بھائیو ہم اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی محنت کا کوئی وقت ہوگا محنت جگہ جب زندگی کا نظام بنا. ہمارے رحمۃ نے اس بات کو کہا کہ بھائی جب اپنی زندگی کا نظام بنا, تمہارے پاس مہینے میں 12 مہینے تمہارے پاس ایک سال کے, تو 12 مہینے سال کے تمہارے پاس ہیں, تو تم اس میں سے ایک مرتبہ تو صحابہ کی
صحابہ کی نقل کرتے ہوئے صحابہ ہر سال اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے تقاضوں پر ہر سال 4 مہینے اللہ کی راہ میں قربانی دیتے تھے اور اپنے گھروں کو چھوڑ کر دین کے خاطر نکلتے تھے تاکہ دین زندگی میں آئے، دین دنیا میں زندہ ہو۔ تم نے کم سے کم صحابہ کی اس نقل کو اختیار کر کے ایک مرتبہ تو 4 مہینے اللہ کے راہ نکل جاؤ پہلے 4 مہینے کی مدت اللہ کے راستے میں جب نبی والی محنت میں گزرے گی، تعلیم میں، سیکھنے سکھانے میں، نمازوں میں، آخر کے تذکروں میں، صحابہ کی زندگی کے تذکروں میں، جب یہ 4 مہینے گزریں گے اور اس کی محنت میں آپ کی اس کی دعوت دینے جائے گا اور ماحول بنانے کی کوشش کرے گا۔ یہ 4 مہینے اس کی زندگی کا رخ صحیح کریں گے، یہ رخ بدلنے کے لیے اب یہ ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، دنیا کی خواہشات کی طرف ہے، گناہوں کی زندگی کی طرف ہے۔ اتوار کو گھومنے نکلے گا لیکن کبھی نہیں سوچے گا کہ میں جب گھومنے جا رہا ہوں تو گناہوں کی جگہ ہے۔ بے حیا بے شرم عورتوں کو دیکھنا ہوگا مجھے، غفلت کی جگہ میں جا کے کیا کروں گا، اور ذرا بھی عقل نہیں ہے اپنے بچوں کو لے کے جاتا گھومنے۔ تو یہ لوگ ہفتے میں ایک دن جب اس بے حیائی، بے شرمی اور گناہوں کے ماحول میں گزار کر آئیں گے تو وہ اس کا اثر دے کر آئیں گے، گھر میں ویسے ہوں گے۔ ہمارے یہاں بتائی ہوئی ہے کہ بتا کر ہم لوگوں نے اپنے دوستوں کو پسند دے گا، اب سوچ بدلے گی، آپ کی سوچ کی کریں گے اللہ کی بات کریں، میرے بچوں میں، میرے گھر میں، میرے بچوں کو دین کے لیے مددگار جو بھی بنے وہ میرے گھر میں آئے گے۔ ہاں، اور میری زندگی سے دنیا میں خیر ہے، نبی کی سنت ہے دنیا میں چلے۔ اللہ کا ذکر میں جان پر دین پر نہیں، دین پر بھی لگے گی، پیار لگے گی، لگ رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہاں نہ لگ رہی ہے اور کیسے لگ رہی ہے۔ جان مان لا کے دین پر لگے، جان مان اور اعمال میں لگے، جو اعمال قیامت کے دن میرے ساتھ آئیں گے، میری آخرت بنے گی، میرے اللہ کو جہاں راضی، میرا اللہ جن چیزوں سے راضی ہو، میری جان مان وہاں لگے، میری اولاد وہاں لگے۔ میں مر کر دنیا سے جاؤں تو میری اولاد اللہ کی دین کی خدمت کرنے والی ہو، دین پر چلنے والی ہو، یہ دنیا کے انسانوں کی میں دوستوں خدمت گزار بن کر زندگی گزارنے والی ہو، اس کی زندگی اوقات ایسے کام میں لگ رہی ہو جس میں اللہ راضی ہو رہا ہو اور میں قبر میں سویا ہوا ہوں، ان کی اس زندگی کے اعمال کا بدلہ مجھے قبر میں ملے گا۔ اگر مال دے کر گئے بچوں کو، دین دے کر نہیں گئے اور یہ بات اولاد نے اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں پہ لگایا تو یہ بات اپنے خبر میں پریشانی ہوئی۔ مال کے خجانے کما کی بات نہیں ہے، اولاد کو دین کے خلاف۔ دیندار کبھی پریشان نہیں ہوئے اور مالدار دنیا میں برباد ہو گئے دین کے بغیر۔ ہم نے ایسی چوریاں دیکھی ہیں کہ پورے شہر میں اس کی ویڈیو پوری تمام ایجنسیاں اس کو ملی ہوئی ہیں، پیٹرول کی، انگریز کے زمانے کی بات ہے، اور وہ صبح سے 8 بجے سے اترتا تھا اپنے گھر کے اوپر سے، نیچے اس کی وہ تھی دکان اور پوری، اور سوئی سے لے کر زندگی کی ہر چیز اس کی دکان میں، اس کے کاروبار میں ملتی تھی۔ ایک بہت بڑا مالدار آدمی تھا، لیکن گھروں میں دینداری نہیں تھی، صبح سے شام تک دنیائی کے پیچھے زندگی لگ رہی تھی۔ اپنے بچوں کو اسی میں لگایا رکھا تھا، بچوں کو دین کی خلاف مر گئے وہ، مرنے کے بعد چند سال میں اس کی پوری دنیا چلی
اور اس کے بچے دوستوں نوکری کر بن گئے. اللہ نے ہمیں اس اچھے حالات بنائے ہیں. ان اچھے حالات میں ہمیں آنکھ کھولنی چاہیے. ان اچھے حالات میں ہمیں دین کی محنت میں اپنے آپ کو کرنا. ہمارا چھوکرا دے گا قیمت کا ہو تجھے مرنا ہے قبر میں تیرا چھوکرا نہیں آئے گا کام دے دے. قبر میں اللہ تجھے پوچھے گا تو ایمان بنا کر آیا, تو نمازیں پڑھ کے آیا, تو میرے دین پر زندگی گزار کے آیا, تو کیا ہوگا تیرا؟ تیری زندگی میں تو اتنی فکر نہیں ہے تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا. اس حال میں موت آئے گی تو کیا ہوگا؟ اللہ کی راہ میں تو نکل, خدا کی راہ میں نکل کر تو مجاہدہ کر, اور مجاہدہ کر کے پھر اللہ سے کہے اے اللہ مجھے ہدایت دے دے, مجھے اپنی غلط زندگی میں گزاری معاف کر دے. اللہ کی راہ میں نکلو گے اور جب اندر کی آنکھیں کھلیں گی تو سب سے پہلے توبہ کرو گے غلط زندگی پر. جو زندگی گزار کر ہم گئے ہیں اس کے بارے میں آج کے سوچے گا میری زندگی کہاں بڑھ گئی. ہاں آج کی پہلے توبہ کرتا ہے, اور توبہ کرنے کے بعد پر جب اللہ کی راہ میں نکل کر میرے دوستوں ان آواز میں ہمارا وقت لگے گا تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے اندر کی راہیں کو بنائے گا, فکر بنائے گا, اور ہم نماز اپنی صحیح کریں گے. ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہماری نمازیں صحیح نہیں ہیں, اور اس بڑی عمر میں کسی کے پاس جانے میں شرم آتی ہے. لیکن جماعت میں سب میری عمر کے ہیں, آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی نماز صحیح کرانا آسان ہو جاتی ہے. 24 گھنٹے کے ہم کو پوچھے کوئی اور مسلمان نبی کے طریقے سے کھانے کا طریقہ کیا ہم کو نہیں پتا ہے. اور پتا نہیں نبی کی سنت چھوڑ کر پتا نہیں کتنے طریقے ہماری گلی آ گئے. طریقہ ایک ہی طریقہ تھا, وہ ایک طریقہ کیا چھوڑا 50 طریقے دین آ گئے. دنیا ایسی قوم کے طریقے جن کو اللہ پسند نہیں کرتا. اس لیے آپ سے ہماری گزارش ہے, ہم آپ کے بھائی ہیں, آپ کے پاس آئے ہیں, آپ کی ہمدردی میں آئے ہیں, اور اپنے لیے آئے ہیں کہ اللہ ہماری بھی آنکھیں کھول دے, اور ہمیں بھی موت سے پہلے پہلے اللہ اپنا تعلق اپنی محبت دے دے, اور یہاں تک کہ دنیا سے ساتھ میں جائے تو ہم سے خوش ہو. اور آپ خدا سے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس محنت کرو. ہم آپ کی دنیا نہیں چاہتے اور آپ کی دنیا برباد کرنا نہیں چاہتے. ہم تو آپ کی دنیا دین بن جائے اور آپ کی دنیا آپ کے لیے رحمت بن جائے. اس کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے رحمت میں نکالو گے, ایمان بنے گا, اللہ کا تعلق ملے گا, محبت اللہ کی زندگی کی محبت اندر ملے گی, پھر آپ کی زندگی کا رخ صحیح ہوگا تو آپ کی دنیا بھی دین بن جائے گی. اور اس حال میں موت آئے گی تو میرے دوستوں اللہ خوش ہو کر بلائیں گے. جو آتا ہے جو بندہ دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے, نبی کے طریقے پر اور نبی کی چیزوں پر زندگی گزارتا ہے, جب اس کی موت پر قریب آتا ہے تو اللہ رب الموت سے کہتے ہیں میرے فلاں بندے کی روح نکال کے دیا, یہ میری نسبت پر تکلیفیں اٹھاتا رہا اور گھیرتا رہا, بجھاتا کرتا رہا, اپنے چاٹوں سے اسے راحت پہنچاتا دیا. ایسے بندوں کی روحیں جب تک ہوتی ہیں تو ملک الموت اس کے ساتھ میں دوست گرمی کا برتاؤ کرتا ہے. ملک الموت ان کی روحیں لینے کے لیے جنت کا ریشمی رومال لے کر آتے ہیں اور جنت کی خوشبو لے کر آتے ہیں, اور ان بندوں کو بہت ہی دوستوں بہت ہی پیار سے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے مبارک ہو, چلو اس جنت کی طرف جو اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے. اور اس کے درمیان میں اور جنت کے درمیان کے پڑھ کے ہٹ جاتے ہیں. اور اتنی آسانی سے نکالتے ہیں جیسے ماں بچہ دودھ پیتے پیتے سو جاتا ہے تو اس کے منہ سے اپنی نکالتی ہے تاکہ وہ بچہ اٹھ نہ جائے, جاگ نہ جائے,
ایسے آہستہ سے اس کی روح نکال کر وہ ریشمی رومال میں لے کر 500 فرشتے کی جماعت کے ساتھ ہوگی جو میں سوچو اس کے ساتھ جائے گی. اور خبر میں اللہ تعالیٰ شاہ اسے میٹھی نہیں سنا دیں. ایسے لوگ جب تک خبر میں نہیں کہا جاتا ہے تو فرشتے بشیر مبشر اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور یہ دو فرشتے ان سے کہتے ہیں سو جا, جیسے دلہن سوتی ہے تو بھی سو جا. اسے سلا دیتے ہیں خبر میں جنت اور جنت کا بیٹوں کو جس طرح لا کر دکھا کر اسی پر سلا دیتے ہیں. اور اس بندے کے لیے خبر میں جنت کے صدر کا دروازے کھل جاتے ہیں اور اس کی جنت کو اللہ تعالیٰ جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے اتنی کشادہ کر رہے ہیں. مزے کی نہیں سوتا ہے. ہاں یہ ہے زندگی. بناؤ, زندگی بنانے سے بنے گی. پیٹ بن جانا تو کمال کی بات نہیں ہے, اللہ کا بندہ بنتا کمال کی بات ہے. اللہ کا بندہ مجھے آگے مزے کی ایمان والا اللہ کے نیک بندے, ہاں ان کی نیند اللہ قبر میں پوری کر دے گا. ہاں سوئیں گے مزے کی نیند. جب قیامت قائم ہوگی تو پھر میدوں سے سور پھونکا جائے گا تو پھر میرے دوستو یہ اپنے سروں کو جھاڑتے ہوئے ہاتھ کھول کر کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور شیخ اللہ کے راستے قائم جائے کیوں اللہ تعالیٰ چاہو اپنے بندوں کو ناشتہ کرائے گا. اللہ کا ناشتہ ہوگا بندوں کے لیے. ہاں جس میں اللہ تعالیٰ چاہو پوری زمین کی روٹی بنائیں گے. زمین کے بھلے زمین میں کتنے مزے اور ذائقے اللہ نے چیزوں کے رکھے ہیں تو تمام ذائقوں کو خدا جمع کر کے ایک روٹی بنائے گا. اور اس روٹی پر میرے دوستوں مچھی کے جگر کے کباب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مہمانی اور ناشتہ کرائے گا. نیند پوری خبر میں ناشتہ ہوا میرے دوستوں اللہ کے عرش کے نیچے, جس سے بھوک دور ہو جائے گی. اور پھر وہاں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سامنے ہوں گے. یہ جائے گا وہاں اپنی نوران کے ہاتھوں سے جامع کوثر عطا فرمائیں گے. یہ جامع کوثر میں تو دیکھیے گا اللہ کی فرماتے ہیں میرے حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے, شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے. ایسا پانی اللہ کے نبی پلائیں گے اور وہ پیے گا اور پینے کے بعد اس کی پوری پیاس ختم ہو جائے گی. اب جنت میں یہ کھائے گا پیے گا صرف مزے لے لیں گے, بھوک پیاس نہیں ہوا. ہاں مزے لینے کے لیے کھائے گا پکے اللہ کھلائیں گے. اور ایک ایک نعمت اللہ نے تیار کر رکھی ہے. اور جنت میں ایسی نعمتیں ہیں حدیثوں میں آتا ہے کہ ایمان والا جنت میں بیٹھا ہوگا اور بیٹھے اس حالت میں ایک پرندہ اوپر سے گزرے گا. اس پرندے کو جب دیکھے گا اور دل میں اتنا خیال آئے گا اس کے کباب کھانے ہیں تو اسی وقت وہ پرندہ کباب کی شکل میں سامنے ہو جائے گا. مانگنے کی ضرورت نہیں, آرڈر دینے کی ضرورت نہیں. جنت میں تمہاری چاہتوں پر خیال پر ایک نعمت خدا دے گا اور پھر وہ کھائے گا اور وہ پرندہ پھر پرندہ بن کر اڑ جائے گا. یعنی تیری اس کے ملک میں سے کچھ کمی بھی نہیں ہوگا. اللہ کی نعمتیں اللہ یوں کہہ رہا ہے اس جنت کی طرف دوڑو, دنیا کے پیچھے مت پڑو اور اعمال میں لگو جن اعمال کا خدا خوش ہو کر اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرے گا. اللہ کی نے فرمایا اللہ کے راستے کی محنت کرنے والے جو جب بنیں گے اور آخر میں اللہ تعالیٰ انہیں وہ جنت دے گا جس جنت میں 25 لاکھ بورے ہوں گے. اپنی بیوی کو دیندار بناؤ تاکہ پھر ہم بھی جنت میں جائیں تو ہمارے ساتھ ہمارے بیوی ہمارے ساتھ. قرآن کہہ رہا ہے والذین آمنوا واتبعتم ذریتہم کہ اللہ کے وہ لوگ
جنت میں ہوں گے اور ان کے ساتھ ان کی بیویاں اور بچے ہوں گے جو بھی بچیوں ان کا ساتھ ایمان کے حالت میں اور اعمال کے حالت میں آئے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان ألحقنا بهم ذریتهم وما ألحقناهم من عملهم من شيء. اور وہ لوگ جو ایمان حاصل کرو. ایمان مال حاصل کر کے کیا کرو گے؟ کتنا کھاؤ گے؟ کروڑپتی کی 1.5 روٹی کھاتا ہے. 50 قسم کے کھانے کی کوالٹیاں ہوں لیکن سب پر ہاتھ ڈالنا اس کی بچی باقی نہیں ہے. وہ تو 2 لقمے 4 لقمے کھانے کے بعد بھی طرح بس پورا ہو جائے. ایسی بات نہیں. ایمان والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان. وہ لوگ جو دنیا میں ایمان پر محنت کر کے ایمان لے کر آئیں گے اور ان کے پیچھے ان کی اولاد میں ان کے پیچھے چلے گی ایمان کی زندگی میں. ہم لوگ ان سب کو جنت میں داخل کریں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ شانو ایمان والی خاتون جو دنیا میں اپنی جنت بنا کر گئی ہوگی اور جنت میں داخل ہوگی, اللہ تعالیٰ شانو اس ایمان والی خاتون کو جنت کی حور سے 70,000 گنا حسن دے گا. اپنی گھر کے عورتوں کو بات سمجھاؤ یہ کہ وہ اللہ کے دین کی قربانی دے گی, دین کی محنت لگے گی, اپنے گھر کو دین اور دیندار بنے گی, بنائے گی اپنے بچوں کو, تو قیامت کو خدا میں کیا دے گا. ہمیں دوستوں آخرت کی ہمیشہ کی دنیا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے قرآن پاک اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ قیامت کی کہیں یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. ہو میرے بندو کون جو دنیا میں اپنی زندگی بنا کر گئے ہیں, ایمان امان اخلاق اللہ کی رضی والی محنت اس کے جانے والے قربان دے کر گئے ہیں, ان سے کہے گا یا عباد ہو میرے بندو تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی غم نہیں ہے. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین. اللہ کے بندے کون ہیں؟ جو جنہوں نے ایمان بنایا اور ایمان پر محنت کی اور ایمان کی حفاظت کرنے میں نظر ہے. وکانوا مسلمین. اور دنیا میں یہ اللہ کے دین کے تابع ہو کر چلے ہیں. مسلمان کہتے ہیں اللہ کی اطاعت کرنے والے کو, اللہ کے دین کی تابع داری زندگی میں لے کر چلنے والے کو مسلمان کہتے ہیں. جنہوں نے آپ اللہ کے حوالے کر دیا, کہنا تو جو کہے گا میں کروں. تم اور تمہاری دنیا جنت چلے جاؤ. یہ مجھے دنیا ہے دوستوں, اور جس کی آخرت کرنے کی اس کی اللہ دنیا بھی بنا دے گا. آخرت اصل ہے, دنیا تابع ہے. جو آخرت میں سکون چین اطمینان نعمتیں ہیں, اللہ اپنی بندوں کو دنیا میں بھی نعمتیں کھلاتا ہے. دنیا میں بھی سکون اور زندگی دیتا ہے, چین کی زندگی دیتا ہے. ان کے گھروں میں جھگڑے نہیں ہوں گے. جنت میں جھگڑے نہیں ہیں, جھگڑے جہنم میں ہیں. جہنمی ایک دوسرے کا داغ پیسیں گے. اور جہنمی یہ کہے گا اللہ کی باتوں میں, اے اللہ وہ لوگ جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا, ہمیں تیری نافرمانی میں ہمیں کھینچ کر لے گئے تھے, وہ ہمارے جتنے ہیں وہ لاؤ, ہم ان کو اپنے پیروں میں دبا دیں. ربنا ارنا الذین ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهم لك. ہے نا, جنات انسانوں کے لوگوں نے ہمیں سیدھی راہ سے بھٹکایا, گمراہ کیا اور گناہوں کی زندگی میں ہمیں کھینچ کر لے گئے. ایسا ان کو ہمارے پاس دیا, ہم ان کو اپنے پیروں کے نیچے دبا دیں. آج ہم لوگ کسی پیچھے چل رہے ہیں. اس میں ہماری گزارش ہے, اللہ کے اپنے ہاتھ پر نہیں دکھاؤ, اپنی زندگی میں اس کو دکھاؤ. اللہ کے دین کی محنت سمجھتے تھے کہ 12 مہینے ہیں, ایک مطلب 4 مہینے پھر اس محنت میں اپنے آپ کو لگا کر کم سے کم سالانہ 40 دن
اپنی زندگی میں سے اللہ کے دین کو دو، اللہ کی راہ میں اس محنت میں نکلو جو محنت اللہ کے نبی نے اس امت کو دی ہے، اس محنت سے تمہارے پاس دین آئے گا، ایمان آئے گا، تمہارے ایمان کو پانی پہنچے گا، تمہارے اندر دین کا درد غم پیدا ہوگا جو تمہیں آخرت میں کام دے گا۔ مہینہ انجیل کا ہے، 27 دن اپنی دنیا کے کام کاج کو سنبھالو، حلال روزی کمائی کو حرام پر کمائی، اور 3 دن اس میں سے روزانہ ہر مہینے فارغ کرو اور اس میں اللہ کی راہ میں نکلو۔ 72 گھنٹے کسی فکر میں، کسی محنت میں، یہ 27 دن غفلت کے ماحول میں رہنے کی بنا پر ہمارے دلوں میں جو غفلت کے پتھر پڑے ہیں وہ صاف ہوں گے، اور جہاں تم جاؤ گے وہاں کے لوگوں کو پھلو گے، انہیں محنت کے رستے میں لاؤ گے، انہیں بات سمجھاؤ گے، انہیں بھی اللہ کی راہ میں نکالنے کی کوشش کرو گے، یہ اللہ کی راہ میں نکلیں گے، ان کی زندگیاں بنے گی، یہ سب تمہارے نام بند ہوگا۔ یہ تمہارا کاروبار آخرت کا ہے، یہ کچھ پاس میں آیا جیسے ٹوٹ جائے گا، یہ سب ساتھ آئے گا۔ اور اپنے مقام پر روزانہ کے 24 گھنٹے ہیں، اس 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے کم سے کم اللہ کے دین گزرے، اسی کے لیے باقی کچھ نہیں، موبائل سب گھر میں، اور اپنے محلے میں جا کر محنت کرو، ایک مسلمان کی اللہ کی خوشامد کرو، اللہ کی خوشامد، کیوں تو خوشامد کرنے والے بہت سے دوسرے کام کہتے ہیں، ایک مسلمان کے گھر جاؤ اور بیٹھو اور اس کے سامنے پیار محبت سے بات کرو کہ مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے بھائی، ہم تیرے پاس مسجد سے آئے ہیں تو ہمارے ساتھ مسجد میں چل، اس ٹائم کیا بولیں گے تم چلو بتاؤ، اور وہ نمازی نماز بن جائے، دین کی محنت میں وقت لگانے والا بنے تاکہ اس کے اندر دین آئے۔ مہینے میں 3 دن اپنے ساتھ کے لحاظوں میں اپنی طرف لگانے نکلو، جماعت کی شکل میں مسئلہ آسان ہو جاتا ہے، اکیلا آدمی کہیں جاتا ہے تو اس کی ہمت نہیں پڑتی، جماعت جائے گی، اور جماعت کا وزن ہوتا ہے آدمی پر، جماعت کا وزن بڑھتا ہے، پھر آدمی میرے دوستوں دین کی طرف آتا ہے اور اس کا ذریعہ بنیں گے۔ پیارے نبی نے ایسے لوگوں کو بشارت سنائی ہے، بڑے 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 قسمت والے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ خیر کے دروازے کی چابی بنا دے، جن سے دنیا میں خیر پھیلے اور خیر دنیا میں آئے، اور برائیوں کی بند ہونے کی چابی بنا آپ کے دماغ میں ایک زمانے سے محنت ہو رہی ہے، اس محنت کے نتیجے میں ہو رہا ہے آپ کا وہاں۔ اب آپ ہم سب اور محنت کریں گے تو جو مسلمان ابھی تک اللہ کی دین کی طرف نہیں آئے ہیں وہ بھی آ جائیں گے، اور ان کو بھی دین کی مدد لگ جائیں گے، اور ان کی زندگیوں میں دین آئے گا، اور دین جب ہماری زندگیوں میں آئے گا، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں دینی ماحول جب بن جائے گا تو جس چیز کا ماحول ہوتا ہے اس چیز کی طرف کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ آج تک اس محنت کی برکت سے بہت سے جوان تحقیق کی نماز پڑھنے والے بن گئے، آپ تو تحقیق ہوتے ہو، اللہ کے سامنے ہوتے ہیں، بہت سے جوان اپنے گھروں میں محنت کرنے والے بن گئے، جوانوں کو صحیح سکھانے والے بن گئے۔ اس لیے بھائیوں آپ اللہ سے ہماری گزارش ہے، ہم تو آپ کے پاس آتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، باقی میرے بھائیوں جب تک آپ کہہ نہیں کرو گے، آپ سوچو مجھے مرنا ہے، اس حالت میں میری موت آ گئی تو میرا کیا ہوگا؟ میں موت سے پہلے اپنی زندگی کو بتاؤں، اللہ کے بندے میرے پاس آئے ہیں اور موقع میرے پاس موقع آ رہے ہیں، میں اپنی زندگی کی ترتیب بنا کر اللہ کے راہ میں نکلوں اور اب اللہ سے محنت کر کے مانگوں۔ ارے بھائی دنیا محنت کر کے مانگ تو اللہ دیتا ہے، جب دین کی محنت میں جان مان لگاؤ گے، تھکاؤ گے، اور پھر اللہ سے پہلا مجھے دین دے دے گا، اور اللہ بڑا کریم ہے۔ اب پھر آپ بھی کتنا ہی گنہگار ہو، گنہگار سے گنہگار آدمی جب پاکہ خدا آدمی میں توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اللہ میں مجرم ہوں، میں خطا کار ہوں، میں مفتی اقراری مجرم بن کر آپ کے پاس آیا، مجھے معاف کر دیجیے، میری اب تک کی غلط نہیں، معاف کر دیجیے، اے اللہ آئندہ کے لیے ہدایت دے دیجیے،
اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ مجھ سے بچھڑا ہوا بندہ میرے پاس آیا ہے، مجھ سے توبہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانوں اتنے خوش ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا جب آدمی صحیح توبہ کرتا ہے اللہ سے تو آدمی کو اللہ تعالیٰ شانوں گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ پیدا ہوتا ہے، ایسا پاک ملا کرتا ہے۔ اس کا اس کو ترتیب اور اپنے گھر کے ایک فرد کی ترتیب کو، تمام بچوں کی ترتیب کو اور ہر ایک کی ترتیب بناؤ کہ ہر ایک اپنے ساتھ اختیار رکھ رہا ہے، مہینے کے 3 دن اللہ کی رات میں ہوئے اور روزانہ کی ملاقاتوں میں اس کا وقت دعوت کی محنت میں لگے۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام خود کرو، راتوں کو دیر سے مت سو، راتوں کو دیر سے سونا یہی آدمی کی فجر کی نماز غائب کرتا ہے۔ رات کو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے عشاء کی نماز پڑھ سو گیا، لا صبر بعد العشاء، عشاء کے بعد دوستانہ مجلسیں کرنا منع ہے۔ جلدی سو جاؤ اور جتنا جلدی اٹھو گے اتنا برکت آئے گی۔ اللہ نے اس امت کے لیے سویر سمے میں برکت رکھی ہے۔ آپ جلدی اٹھو گے آپ کے بڑا جلدی اٹھے، آپ کے بچے جلدی اٹھیں گے۔ 10 سال کے بچے کی نماز کی نگرانی کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اللہ کے لیے اس بات کو کہا ہے کہ تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اس کی نماز کی نگرانی کرو۔ 10 سال کے بچے کو اٹھاؤ نماز کے لیے اور پھر ساتھ بھیجے جاؤ۔ یہ 10 سال کی عمر میں نماز کی پابندی کرے گا، جوان ہوتے ہوتے 15 سال کی عمر ہوتے ہوتے نماز کا عادی بن جائے گا، نماز پابندی کرنے والا بن جائے گا۔ اور میرے بھائیوں اپنے بچوں کو دینی محنت کرو، اپنے چھوٹے بچوں کو مدرسے میں پابندی سے پڑھنے بھیجو اور اپنے گھر میں لے کے بیٹھو کہ بیٹا آج کیا تم نے کیا سبق دیا۔ بچوں کو خیر سبق سیکھتے رہو گے، بچے میرے دوستوں اہتمام سے پڑھنے جائیں گے۔ اور میرے بھائیوں اپنے گھروں میں اپنے بال بچوں کو روزانہ ایک آدھا گھنٹہ لے کے حضرت شیخ کی فضائل کی کتاب ہے، بڑی عجیب کتاب ہے، ہزاروں کی زندگیاں اس کتاب کی برکت سے اختیار صحیح کرتی ہیں۔ اس کے پیچھے بہت بڑے مسئلہ والے اس اللہ کا قبول کروائی ہے۔ ہاں اس کتاب کو اپنے گھر میں روزانہ آدھا گھنٹہ اپنے بال بچوں کو لے کے بیٹھو پیار محبت سے، اور اس میں سے ہر کتاب میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھ کے سناؤ۔ تم نہیں پڑھنا چاہتے اپنے بچے سے پڑھاؤ۔ ہاں روزانہ نبی اللہ کے نبی کی حدیثوں کو سنا جائے، حدیثوں کا نور، حدیثوں میں نور ہے، وہ نور دلوں میں اترے گا جب دھیان سے سنیں گے اور روزانہ پابندی سے پڑھو گے، اس کا اثر ہوگا۔ عمل تھوڑا ہے لیکن پابندی سے اگر ہوتا ہے تو اس کا اثر ہے۔ علماء نے لکھا ہے نا، پانی اوپر سے پانی ایک ایک قطرہ اگر گرتا ہے، ایک ایک قطرہ لیکن گرتا ہے تو نیچے پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے۔ اور ایک آدمی بالٹیوں سے پانی ڈالتا رہے تو کچھ اثر نہیں ہوگا، مسلسل ہونے کی بنا پر پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ ایسے مسلسل بولنا نا وقت طے کر کے تمہارے گھر میں تعلیم ہوگی تو تعلیم کی برکت سے تمہارے گھر میں رحمت کے فرشتے آئیں گے، اللہ کی رحمتوں کا نظر ہو جائیں گی۔ اور اس تعلیم میں بیٹھنے کے بعد جب ہم اس بچوں کو لے کے بیٹھیں گے تو چاروں طرف فرشتے انہیں بھیج دیتے ہیں۔ ہاں تعلیم کے اہموں کو بھیج دیتے ہیں میرے بھائیوں، اور اس سے ہمارے بچوں پر فرشتوں کے اثرات آئیں گے۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ فضائل کی کتاب کی برکت سے ہمارے بال بچوں میں نماز کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام اور خدمت کا جذبہ، ہاں یہ ایک عجیب چیز میں جو اس میں پیدا ہو، اور ہمارے گھروں میں برائیوں کے دروازے لگ جائیں۔ تعلیم کرو، یہ تمام چیزیں ڈھنگ سے طریقے سے کرنے کے لیے 4 مہینے جا کے اس کو سیکھو، ورنہ 2 دن کرو گے کسی چھوڑ دو گے، کیا نہیں چھوڑا یہ ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ 4 مہینے لگا کر آپ کے اندر ایک بات آ گئی ہے
تو آپ کسی سے پھینکو گے نہیں، آپ محبت سے ٹھیک میں رہ جاؤ گے اور برابر اس کو کرو گے، جس کے نتیجے میں اور سمجھانا آپ کو اپنے بچوں کو سمجھانے کا طریقہ آپ نے سیکھا ہے چار میں نکل کر، تو میرے دوستوں اس سے ہمارے گھروں میں ایک ماحول ایمانی جیون کرنے کے بعد ہمارے گھروں کو داخل ہو جائے. اس لیے ہم سب سے کہہ رہے ہیں بھائیوں، سب سے سب یہ طے کرو اس عظیم محنت کو سمجھنے سیکھنے اپنی زندگی بنانے کے لیے ایک مرتبہ 4 مہینے میں ضرور لگاؤں گا. ارے لگاؤ گے، سب لگاؤ گے، فوٹو کو بھیجو گے. ہاں میری گزارش فروخت ہے، اور جو جتنا ذمہ دار اپنے آپ کو کہتا ہے اسے ہے. اس ذمہ دار کی زندگی بنے گی، اس کے گھر کی پیڑھی ہو جائے گی. آپ اپنے آپ کو معمولی مت سمجھو، آپ کی ایک ایک چیز کی اثر پوری بستی پڑتی ہے. اس بستی میں جتنے ذمہ دار لوگ ہیں، ان ذمہ داروں کی زندگی کا اثر پوری بستی میں پڑتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو. اور ہمیں قیامت کرنا کیا جواب دینا ہوگا. ہاں یہ ہمارا خود اپنے آپ کو اپنی فکر سے 4 مہینے کے لیے اپنی بنا کر نکلے اور اپنے گھر کے ایک بچے کی جو 16 سال کا ہو گیا ہے اس کی بھی ترتیب بنائے اور اس کو بھی نکالیں. اور میرے دوست اپنے بیٹھنے اٹھنے والوں کو بھی اس کی تربیتیں کو نہیں تیار کرتے رہیں، تاکہ ہماری بستی کا ایک فرد اللہ کے دین کی محنت میں نکل جائے، تاکہ دین کی محنت سے اس کی زندگی میں دین آ جائے اور یہ بھی دنیا میں نبی والی محنت اور فکر کرتا ہوں دنیا سے جائے. سب تیار ہو؟ اب اس کے لیے میرے دوستوں ایک گھر میں 3 آدمی 4 آدمی ہیں، ایک کی 4 آدمی میں ترتیب بنائیں کہ ایک گھر یہ جاؤں اس کے بعد یہ جاؤں اس کے بعد یہ جاؤں اور اپنے دنیا کے کام کی ترتیب بناؤ. اللہ کا آسان کر دے گا انشاءاللہ. اور آپ کے طے کرنے پر اللہ کی مدد آپ خود دیکھو گے، اللہ کی مدد دیکھو گے انشاءاللہ. اس لیے بھائیوں یہ 4 تاریخ کو جو میرے دوست سے باتیں نکلنے والی ہے، اللہ کرے کہ ہمارے سالوں کے گھر سے ایک آدمی ذمہ دار آدمی نکلتا ہے 4 مہینے لگانے کے لیے، اور اس لیے سے نکلے کہ میرے گھر میں اور میرے گھر کا فرد اس محنت میں لگے. اس لیے سے میں جاتا ہوں اور آنے کے بعد سبھی ترتیب بنائیں گے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ آپ کی نیت اور آپ کے ارادے پر خدا آپ کی آسانی کر دے گا اور آپ لوگوں سے اللہ تعالیٰ دنیا کے ملکوں میں کام لے گا. آپ کے دنیا میں آپ پوری دنیا کے لیے خدا نے آپ کو وجود دیا ہے، آپ صرف جانوروں کے لیے نہیں ہیں، آپ پوری دنیا کے تمام انسانوں کی ذمہ داری آپ پر ہے. آپ کی یہ فکر ہو کہ میرے ذریعے دنیا میں خدا دین زندہ کرے اور میں اس کا ذریعہ بن جاؤں. ہاں اللہ کا شکر ہے آپ کے جیسے طالب لوگ دین کے کاموں میں لگے اور جماعتیں لے کر فرانس گئے، یوروپ گئے اور میں تو دنیا کے ملکوں میں گئے. ان کی محنت و فکروں پر دنیا کے ملکوں میں اللہ نے دین کو زندہ کیا، مسجدیں قائم ہو گئی. مسلمان جو شراب خانوں میں زندگی گزارتے تھے وہ مسلمانوں کے جوان بچے اللہ کے دین کی خدمت اور زندگی گزارنے بن گئے. اللہ آپ سے کام لے گا. ہاں آپ کو امریکہ جانا ہے، آپ کو جاپان جانا ہے، آپ کو یوروپ میں جانا ہے، آپ کو دنیا کے ملکوں میں جانا ہے. اللہ نے جانا دی رکھی ہے، اللہ نے دین کے لیے دے رکھی ہے، دین کے لیے اللہ لے جائے گا. تمہارے جانور کے لوگ جماعت میں گئے نہیں باہر ملکوں میں؟ ارے بولو گئے نہیں گئے اور جا رہے. اور اسی جانور کے بہت سے میرے جوان بچے دنیا ہندوستان کے میرے دور سے دور صوبوں میں جا کر محنت کرتا ہے. آج ان کی محنتوں سے وہاں دین زندہ ہو رہا ہے. آپ خدا سے رہو گے تو آپ سے بھی کام دے گا انشاءاللہ. بھائیو آپ سب کی سب طے کرو کہ انشاءاللہ اللہ کے دین کی بات کو لے کر پوری دنیا میں جائیں گے. جاؤ گے کون لے جائے گا؟ اللہ لے جائے گا. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں امریکہ پہنچایا، آسٹریلیا پہنچایا، جرمن پہنچایا، میرے دوست اسپین پہنچایا، دنیا کے افریقہ کے ملکوں میں پہنچایا، ہم کو جا کے پہنچے. اور اللہ کا شکر ہے ابھی بھی یہ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اگر چاند کے لیجیے کھولے گے تو ہم ہی جائیں گے اور دریا میں کوئی بستی ہے تو ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کے بعد اللہ پہنچائے گا. ہم ہمارا کام طے کرنا، اللہ سے دعا مانگنا، اپنی بس کی کوشش کرنا، اس کا کام آسان کرنا ہے. آسان کر دیتا ہے. ہاں بیماری میں خدا آسان کرتا ہے لوگوں کو. لوگ آنکھوں سے معذور وہ جماعت سے نکل رہے ہیں.
گونگے جماعت تو نکل رہے گونگے جماعت تمہارے آگے ہو گئی. ہاں لنگڑے اور ٹوٹے اللہ کی رحمت سے بنے اللہ ان کی آنے بجے جائے. بھائی یہ نہ سمجھو کرنے والی بات اللہ کی طے کرو معاملہ کہ اللہ ہمیں کرنا ہے. ہمیں تو اپنے دین کے لیے قبول کر دے, ہمیں دین عطا فرما دے, ہمارے گھروں میں دین کو داخل کر دے. اللہ دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ ہمیں تو بنا دے. اگر یہ اللہ سے کہو کہ کوشش کرو گے اپنی بس کی, اللہ انشاءاللہ اپنی مدد کے ہاتھ بڑھا کر ہمارے آسان کر دے. اب میرے دوستوں ہمت کر کے بولے کون کون حضرات ہیں جن 4 فروری کو جماعت کی 4 مہینے کی میرے دوست روانہ کرنی ہے اور یہ جماعت پورے ہندوستان میں جائے گی تاکہ پورے ہندوستان میں یہ حالات کی بنا پر جو کام پورا کرتا ہے اللہ کرے میرے دوستوں حرکت پیدا ہو جائے اور اس کا ذریعہ بن جائیں اور ہم قربانی دے کے اس کی جائیں گے. خدا ہمارے قربانی کی مدد ہمیں یہ بھی ہدایت میں دیکھا. اب کھڑو کے بولو اور اپنے آپ کو پیش کرو کہ انشاءاللہ میں تیار ہوں اور میرا اللہ میرے آسان کرے گا.